ذرا سہارا لیتے تھے. میرا خیال میں یہ جو 2-3 دن کے اندر جو ایپیسوڈز ہوئے ہیں اور جس طرح فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی جو نا ایک نئی پاور مل گئی. پوپائے وہ آپ کو یاد ہے نا، اسپینچ کا ایک کین کھاتا تھا اور اس کے بعد ایک دم اس کے مسل جو ہے وہ بڑے بڑے ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ عمران خان صاحب کو بھی یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ جناب میرے کو تو بڑی طاقت ہے، میرے کو تو بڑی اسٹریٹ پاور ہے، اور میں نے تو وہ میری پارٹی کے کارکنوں نے وہ کر کے دکھا دیا ہے جو نہ دشمن ملک کر سکا نہ بھارت کے فوجی کر سکے. تو میرے تو کارکنوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، تو گھس گئے اندر. تو گالی کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، اب تو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب بھی جو ہیں اب زیادہ ایگریسو طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. اچھا، میں اس سلسلے میں یہ تو سوچ ہے جو اس سائڈ کے اوپر ہے عمران خان صاحب کی، ابھی جو انہوں نے کہا ہے میں اس کو بھی ایویلویٹ کرتا ہوں، لیکن دوسری سائڈ پہ کیا سوچ ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا. آپ کو ذرا یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ کیفیت کیا چل رہی ہے، وہاں پہ جو مینٹل پروسیس ہے، تھاٹ پروسیس ہے، وہ کیا چل رہا ہے. تو وہ بھی ذرائع کے حوالے سے جو اسی اپنے کبوتر بھیجے سن، وہ بیچارہ کبوتر بڑا ڈرتا ڈراتا اپنے آپ کو بچاتا ہوا پنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں سے گھوم پھرا کے جو واپس آیا ہے، تو وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ کبوتر جو چیزیں لے کر آیا وہ آپ اس کو ٹی وی سکرینز پہ تو سنیں گے نہیں، نہ کبھی آپ دیکھیں گے، تو وہ چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں. اب سب سے پہلے آ جائیے عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ساری قوم کو خاص کر عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور میں خاص طور پر ان کا شکر گزار ہوں جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق میرے اوپر بنائے گئے 145 مقدمات پر مجھے جیل سے بچایا. بندہ ہے، ظاہری گل ہے، ان کو آپ وہ شکریہ بندیال، عمر بندیال، وہ جس طرح اکثر ہیش ٹیگس چلا کرتے تھے نا، شکریہ راحیل شریف، تھینک یو راحیل شریف، تو یہاں پہ شکریہ عمر عطا بندیال کا ایک ہیش ٹیگ تو بنتا ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے. انہوں نے کہا جی آج ہماری جمہوریت ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے اور اس کو بچانے والی ہماری عدلیہ ہے، اور اس عدلیہ پر یہ مافیا واردات کر رہا ہے. اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی عدلیہ اور آئین کے ساتھ جوڑ کر کھڑے ہوں. مجھے گولی لگی تب کیوں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی؟ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ میرا فلسفہ نہیں. ہر طرح کے اشتعال کے باوجود ہم ہمیشہ پرامن رہے ہیں. خدا دا واسطہ خان صاحب، خدا دا واسطہ، مطلب کتنے کو آپ پرامن رہے ہیں. 2014 کے اندر پی ٹی وی کے اندر کون گھسا تھا بھائی؟ وہ فلپینز کے لوگ تھے یا انڈونیشیا سے منگوائے گئے تھے؟ وہ آپ کے کارکن تھے میرے بھائی. اور اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا اسٹیٹ ٹیلی ویژن کا، اور آپ کی وجہ سے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کی نشریات جو ہیں وہ بند ہو گئی تھی. اس کے علاوہ صحافیوں کے ساتھ جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں، ان کو زد و کوب کیا گیا، مارا گیا آپ کے کارکنوں کی جانب سے، گالی دینا، یہ کلچر ماشاءاللہ آپ پروان چڑھانے والے ہیں. تو اتنا بھی بندے کو نائیو نہیں ہو جانا چاہیے، اتنا بھی بھولا نہیں بن جانا چاہیے کہ ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، ایسا کچھ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مت کریں. اچھا جی، اس کے بعد میں ذرا جلدی چیزیں جو ہے وہ میں، کیونکہ ظاہر بات 57 منٹ تو میں بیٹھ کے نہیں اس پہ کامنٹ کر سکتا. انہوں نے کہا وزیر اعظم بنا تو فیصلہ کیا تھا ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ دینا ہے. القادر یونیورسٹی بنانے کا مقصد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نئی لیڈرشپ پیدا کرنا تھا. القادر یونیورسٹی بنائی تاکہ صوفیزم، روحانیت، ٹیکنالوجی پڑھائی جائے. ہماری کوشش تھی پاکستان میں صادق اور امین لیڈر نکلے. مئی 2019 کو پروجیکٹ کا افتتاح کیا. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس جو ہے وہ 7 ماہ کے بعد آیا. یہ فرماتے ہیں القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے، کہاں سے میں نے فائدہ اٹھایا؟ ٹی وی پر کبھی اتنا کنٹرول نہیں دیکھا جتنا آج ہے. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ٹرسٹیز کو تنخواہ نہیں ملتی، وہ رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں. خان صاحب میرا صرف ایک سوال ہے کہ بھجن یہ جو آپ نے ٹرسٹ بنایا تھا، ملک ریاض آپ کو یہ زمین کیوں دے رہا ہے؟ اتنا کیا اس کو آپ کے اوپر پیار آ گیا؟ 458 کنال کی زمین وہ آپ کو کیوں دے رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ جو 1.9 ملین پاؤنڈز تھے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جناب کے لیے جو ہے اس کو جس طریقے سے کابینہ سے اس کو کلیئر کروایا گیا اور سیلڈ لفافوں کے اوپر سائن کروائے گئے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ باقی چیزیں اگر اتنی کلیئر ہو رہی تھیں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندے کے لیے یہ سب کچھ کلیئر ہو رہا ہے اور وہی بندہ آپ کو 458 کنال کی زمین دے رہا ہے، تو شک نہیں ہوگا تو بھائی اور کیا ہوگا؟ اور اس کے علاوہ جو آڈیو آئی ہوئی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، جو آڈیو آئی ہوئی ہے کہ جی ان کو تو اتنے کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی چاہیے. کیڑے ٹرسٹی ہے سن جناب جنہوں نے وہ ہیرے کی انگوٹھی چاہیے سی؟ مطلب ملک ریاض کی جو بیٹی ہے وہ آپ کے لیے وہ اتنے کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کا کیوں انتظام کر رہی ہے؟ القادر ٹرسٹ کے لیے کر رہی ہے؟ ذرا اس کا بھی تو جواب دینا. بلکہ وہ آگے جا کے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا سمجھتا ہوں بشرا بی بی کی وجہ سے سمجھتا ہوں. خود سے زیادہ تکلیف اس پر ہوئی کہ بشرا بی بی کے بھی وارنٹ نکالے گئے. بھائی بشرا بی بی ایک ٹرسٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر ٹرسٹی ہے نا، زمین ان کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے. آڈیو جو سامنے آتی ہے ملک ریاض کے حوالے سے، ان کی بیٹی کے حوالے سے، اس کے اندر ان کو جو ہے وہ ہیرے کی انگوٹھی دینی ہے.
تو پھر اس کا اس سے کیا تعلق؟ فار گاڈ سیک اسٹاپ یوزنگ دا ریلیجن کارڈ. اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ مطلب اس طریقے سے تو پھر ساری زندگی کبھی بھی کوئی شخص جس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہوگا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ کی جائے. یہ کس قسم کی ریاست مدینہ ہے میرے بھائی؟ ریاست مدینہ کے اندر تو ارریسپیکٹو اس کے کیا ریلیجس بلیفز ہیں، کیا کانٹیکس ہے، سب کے ساتھ برابر کا انصاف ہوتا تھا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ جی سابق نیب چیئرمین آفتاب سلطان کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا ایک کام کرتے ہیں خان صاحب، ایک کام کرتے ہیں، یہ سابق چیئرمین نیب جو ہے نا آفتاب سلطان صاحب، میں اور آپ دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے نا ان کے گھر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے گھر چلتے ہیں اور آفتاب سلطان صاحب سے آپ کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے کیا کرتوت رہے ہیں. اور بائی دا وے جس آفتاب سلطان صاحب کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی آفتاب سلطان جو ہے سابق ڈی جی آئی بی بھی رہ چکے ہیں. اور آپ کے 2014 کے دھرنے کے حوالے سے جو آڈیو وہ جو گئی تھی نا، جو جا کے اس وقت کے پرائم منسٹر کو سنائی گئی تھی، اس کی بھی ساری انفارمیشن اسی آفتاب سلطان کے پاس ہے. کریں گے سلام پیش اب ان کو؟ ہیں ان کو سلام پیش کریں گے. اور اسی آفتاب سلطان نے آپ کے دور کے اندر جس قسم کی انکوائریز کا سامنا کیا ہے نا، وہ بھی جا کے ذرا ایک دفعہ پوچھ لیں ان سے، جا کے آفتاب سلطان صاحب سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو سلام پیش کر لیجئے گا. لیکن آپ کے لیے تو کیا مشکل کام ہے. آپ ایک دن جس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، جس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، 3 مہینے بعد انہوں تسی گالا کٹ رہے ہوتے ہو. اور صرف بات وہاں ختم نہیں ہوتی، جس کو آپ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں 3 مہینے بعد اس کی دوبارہ بھی تعریفیں کر سکتے ہیں. آپ کو سودا بیچنا آتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ پرویز لائی پورے پنجاب کو بیچ کے دکھا دیا. آپ نے عثمان بزدار اس پورے پنجاب کو بیچ کے دکھایا. اس سے بڑھ کے کیا بات ہے؟ جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اس کو پارٹی کا صدر بنا دیا. تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال میں آفتاب سلطان صاحب نے آج ہی آپ کا جب سلام سنا ہوگا نا کہ عمران خان میں نے سلام کر رہے ہیں، ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا ہوگا کہ میں نے سلام آیا بھی ہے تو کدھروں آیا. آگے کہتے ہیں جی موجودہ چیئرمین نیب نے بے ضمیر کو شرم نہیں آئی. موجودہ چیئرمین نیب، ٹھیک ہے، ٹرسٹیز پر وارنٹ جاری کر رہا ہے. شرم نہیں آئی کہ وہ پردہ دار خاتون کا وارنٹ جاری کر رہا ہے. میرے بھائی مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے، تو یعنی آئندہ کسی عورت کا، اینڈ آل دا ریسپیکٹ فار بشرا بی بی، میں بڑے اپنے الفاظ کو بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر آئندہ خواتین کے لیے تو بھائی بہت آسان طریقہ ہے. آپ کوئی بھی جرم کریں، اس کے بعد آپ پردہ کرنا شروع کر دیں، آپ کا وارنٹ نہیں نکلنا چاہیے. پھر ہے نا، یہی ہونا چاہیے نا، پھر آپ کا وارنٹ نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ جو دلیل ہے نا کہ پردہ دار خاتون کا وارنٹ نکال دیا، پردہ دار خاتون کا نام جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر آیا ہوا ہے، ان کے نام زمین ٹرانسفر ہوئی ہے. یہ بھی تو ذرا مان لینا اس بات کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی کوئی یہ نہیں کر سکتا جو آپ نے اور ہینڈلرز نے کیا ہے. سو بیسکلی عمران خان صاحب کے ذہن میں نا ایک امیج ہے کہ وی آر انٹچبلس، سانوں کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا، اسی ہاتھ بھن کے رکھ دیں گے. یہ سٹیج وہاں تک آ چکی ہوئی ہے. آپ یہی سمجھ لیجئے گا کہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ہینڈسم الطاف حسین کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اینڈ نو آفینس ٹو الطاف حسین صاحب، یہ نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں کہ یار تمہیں میں ہینڈسم نہیں لگتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں صرف ایک کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا رتبہ بھی ماشاءاللہ وہاں تک پہنچ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں ذرا آئی ایس پی آر صاحب، اب ذرا وہ آئی ایس پی آر کی طرف آ گئے. یہ ایک نئی انہوں نے جو ہے نا وہ ٹرم نکالی ہے، آئی ایس پی آر صاحب. تو جب میں جیل میں تھا آپ نے کچھ باتیں کی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اب یہ بیسکلی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی تھی نا، جس میں ہم نے کیا بھی تھا اس کے اوپر ویلاگ، جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ایک وارننگ جاری کی تھی، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ دوغلے ہیں اور اسٹرکٹ ایکشن جو ہے اب لیا جائے گا. ظاہری بات ہے آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کو بھائی آگ لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ادارے کی طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا تو پھر کب آنا ہے. اس پہ انہوں نے کہا آپ نے ایسی باتیں کی کہ سب سے پہلے کہا کہ میں دوغلا ہوں. اچھا، میں ایک طرف کہتا ہوں کہ فوج میری، اور دوسری طرف اس پہ تنقید کرتا ہوں یا برا بھلا کہتا ہوں. دوسرا آپ نے کہا کہ کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا میں نے پہنچایا. تیسرا آپ نے کہا کہ ہم اب کرش کریں گے ان کو. دیکھیں ذرا آئی ایس پی آر صاحب، میری بات ذرا غور سے سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. اچھا، یہ اتنی کو بچوں والی مطلب آرگیومنٹ کہ بیٹا تم تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، میں تب سے سب کچھ کر. گلی محلے کے لونڈے نہیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی بات. بچوں تو دیکھ تو صحیح میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. فار گاڈ سیک خان صاحب گرو اپ یار، اپنی عمر دیکھیں آپ. اے کوئی گل ہے کرنے والی.
کہ میں تب سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے. سو بیسکلی عمران خان صاحب جب سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھائی، اس کے بعد جو پیدا ہوا ہے نا، وہ آج کے بعد خان صاحب پہ تنقید نہ کرے، کیونکہ آپ تو تب تو پیدا ہی نہیں ہوئے.